بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات، آپ کو ایک مرتبہ پھر آج کی 24ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی ہے 23 اور مئی کی ہے 17۔ تو آئیے پروگرام کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے I will request brother Rasim to kindly start the recitation of the Dua Iftitah, and then we'll move on towards the lecture of Sayyid Agha Sayyid Farhat Abbas inshallah. محمد وآل محمد صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إلي عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته،
والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين أكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الظالمين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك حجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة
اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، حفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا لا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے سامنے دعا افتتاح کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آغا سید فرحت عباس صاحب کی طرف جاؤں، جسٹ ایک دو چیز آپ کے گوش گزار کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کے اس خصوصی شب کے اور دن کے اعتبار سے بھی آپ کائنڈلی ڈاکٹر وقار علی صاحب جو ہیں، وہ سید وقار علی، ان کو آپ اپنی دعا میں خصوصاً یاد رکھیں. آپ ان کے لیے ظاہر نماز کے بعد بھی دعا کریں، اور ان کے لیے اما یجیب کی جو آیا ہے وہ اس کی تلاوت 5 مرتبہ فرمائیں. اور آغا صاحب اگر آپ لائن پہ ہیں تو کائنڈلی
मैं आपसे ज़रा एक दो क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर साहब वो कुछ क्वेश्चंस हैं कल के, अपना जो मौजू हमारा पिछले 2-3 दिन से चल रहा है उसमें, उस हवाले से तो वो मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप, हो सकता है आपके लेक्चर में वैसे ही वो कवर हो जाएं, लेकिन अलबत्ता अगर वो नहीं भी हैं तो आप उसकी तरफ ज़रा थोड़ा रोशनी इस पर डाल दीजिएगा जी। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ कैन वी असेस आवर पैराडाइम्स, एक जनरल सा क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज आवर पैराडाइम्स, राइट। और थर्ड क्वेश्चन इसमें अगर साहब मैं आपको दे देता हूँ, वैसे अगर आज मुमकिन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल पे इसको कर लेंगे। और वो ये है कि कल जैसे कि आपने इसमें डिस्कस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना, लुकिंग एट द हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर और लुकिंग एट द एम्प्टी हाफ ऑफ इट। तो उसमें है कि दीन की रूह से, दीन के एतबार से, क्या वी शुड बी पॉजिटिव या कि वी शुड बी रियलिस्टिक। So there's a difference between being realistic and being positive. So इन तीन को अगर आप देख लीजिएगा प्लीज इंशाल्लाह। मोमिन एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि आगे सब अपने गुफ्तगू का आगाज कर सकें इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन, वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मन बहसा अन उयूबिन नास वल्यब्दअ बिनफ्सिही। एक सलावत पढ़ दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, अमीरुल मोमिनीन एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मन बहसा अन उयूबिन नास, भाई अगर कोई चाहता है कि जुस्तजू करे, किसकी? उयूबुन नास की, भाई लोगों में क्या ऐब है ना। हमारी अमन जो हमारी कोशिश होती है वो आउटवर्ड होती है, इनवर्ड नहीं होती। अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं? फलयब्दा बिनफ्से, बस वो कहां से शुरू करे? अपने आप से शुरू करे। देखिए, अब आप एक चीज की तरफ इशारा है। ये साइंस जो भी एफर्ट करेगी और जिस नतीजे तक पहुंचेगी वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो फितरत में मौजूद है, वो दीन में मौजूद है। देखिए, मैंने जब आपके सामने अर्ज किया, स्टीवन कवी की जो कामयाबी है, उसका कामयाबी कुछ फैक्टर्स पर है जो मैं इंशाल्लाह आज डिस्कस करूंगा। एक बात उसकी थ्योरी है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है तो इट्स इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। पहले आप खुद अपने अंदर जुस्तजू करें, उसके बाद बाहर जाके उसको फिक्स करें, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन ने एग्जैक्टली यही बात कही है। देखिए क्या फरमाया है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मन बाहसा अन उयूबिन नास, अगर कोई, if someone is trying to find out the defect of the people, फलयब्दा बिनफ्से, फिर कहां से स्टार्ट करे? वो अपने अंदर से स्टार्ट करे। क्यों अपने अंदर से स्टार्ट करे? जैसे कि हमने अर्ज किया है, भाई आप जो है वो खाली आंखें तो नहीं है। Let me explain for the children. You're not only like the eyes, okay? From eyes you get the data, from where you have understanding in your mind, and you have conscious and subconscious mind. So, and you have previous experiences and you have previous knowledges. Those previous knowledges and previous experiences are affecting on your finding.
देखिए मैं आपको बहुत सादा मिसाल के जरिए एक चीज वाज़ेह करता हूँ। मस्त फर्ज कर लीजिए कि अब मैं जैसे ब्रदर शकील को मैंने अब यानी वहां पे भी देखा था जब डबलिन में था, यहाँ पे भी देखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको पहले ना देखा होता, बिल्कुल ना देखा होता इनको, और फॉर एग्जाम्पल हम हीथ्रो एयरपोर्ट से कहीं से, जो बहुत बिजी एयरपोर्ट है, उससे गुजर रहे होते, ट्रांजिट में होते, ये डबलिन से फॉर एग्जाम्पल कराची जा रहे होते, और मैं फर्ज कर लीजिए ह्यूस्टन से कराची जा रहा होता। अब मैं डबलिन एयरपोर्ट पे जब गुजरता तो मेरी आंखें बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को, सॉरी डबलिन पे नहीं, जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से मूव कर रहा होता ट्रांजिट में, so there are thousands of the people, I can see them, right? So my eyes, they're seeing thousands of the people, and I'm seeing brother Shakil as well, right? लेकिन let's say मैं brother Shakil को कब देखता, दोबारा एक और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, में आया, या मैं जैसे अभी ब्रदर शकील से मुस्तकिल कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनका माशाल्लाह नूरानी चेहरा मेरे सामने है, तो अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम लाइक से 6 months from now he is going to Karachi and I'm going from here Houston to Karachi, and we both somehow meet at Heathrow Airport, and मेरी आंखें, there are thousands and thousands of the people उनको देख रही हैं, और मेरी आंखें ये डाटा मुझे दे रही हैं, लेकिन जैसे ही मेरी आंख ब्रदर शकील के चेहरे पे पड़ेगी, इमीडिएटली ये जो डाटा मेरे अंदर जाएगा, ये कहेगा अरे ये तो ब्रदर शकील है। तो देखिए खाली आंख नहीं है, इसके पीछे एक प्रोसेस है, यानी मेरे पास मेमोरी है, मेरे पीछे एक एक्सपीरियंस है। मैं ये जो फ्रेम था, इसको मैंने जज किया, या मसलन कोई एक इंसान जिनकी शक्ल इनसे बहुत मिलती है, इनके भाई, इनके कजन, जैसे मुझे इनके फिगर मिलते नजर आएंगे, फौरन मेरे को एक सिग्नल मिलेगा मेरे दिमाग को कि अरे ये कहीं ब्रदर शकील हैं। देख रहे हैं आप? बस इंसान खाली आंखों का और कानों के जरिए नहीं डाटा हासिल होता है, डाटा उसके पास कहां से आता है? अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से भी आता है, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी आता है। ठीक है, हमारी बात आ गई यहां पर, ठीक है ना? बस अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा था? मन बहसा अन उयूबुन नास, अगर कोई चाहता है कि उयूब नास की तरफ जुस्तजू करे, they need to find out what the defects in the people's life, then start falyabda. This fa is like, then lam is for emphasis, yabda'a, then he has to start with his own self. Why? Because through his own subconscious mind, through his own paradigm, he's judging people. Maybe you have a problem with your paradigm. You have a problem with your paradigm. अच्छा देखिए, मैं इंशाल्लाह ये जो आपके सवालात थे इनका कोशिश करूंगा, अगर आज नहीं तो मैं इंशाल्लाह कल परसों आपको जवाब दूंगा इसका, और शायद मेरी गुफ्तगू में खुद ब खुद आ जाए। मैं एक फ्लो को अभी फिलहाल तोड़ना नहीं चाह रहा। तो अब हमारे सामने एक रियलिटी पता चल गई कि हमारे पास एक पैराडाइम है। अच्छा देखिए, बाज रियलिटीज हमारे पास पहले से हैं, मसलन ये रियलिटी, लेकिन हमने इस पे गौर नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं भाई ये काम कीजिए, लेकिन हमने इसको बहुत डीप डाउन जाके गौर नहीं किया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लेट मी टेल दिस स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन इफ दे आर लिसनिंग, बिकॉज समटाइम आई एम अफ्रेड दैट माय टॉपिक, माय कन्वर्सेशन इज बिकमिंग so dry that these children, they will basically get bored. So that's why I'm struggling to make this like something acceptable for all ages. Okay, so share this story with you. Okay, now in pretty much like in 1846, this story is about, and it's a real story. In 1846 in Vienna, in Hungary, there was a Hungarian doctor. His name was Ignaz Semmelweis. I'm not sure if I'm pronouncing his name correctly because it's like a Hungary name. Maybe I'm doing a little bit different, but you can search that part. 1846, there was a Hungarian doctor, Ignaz
सिमिल वाइज। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा था, इस बंदे ने एक डिस्कवरी की है, मैं पूरा वाकया आपको बताता हूं। यहां पर हंगरी में आपको मालूम है कि बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब वेस्ट ने अपने आप को मोरल करप्शन में डाला तो जाहिर है एक सोसाइटी के अंदर जो है करप्ट खवातीन भी होती हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। वहां पर उस जमाने में जाहिर है इलेजिटिमेट बर्थ ज्यादा हो गई थी, तो वहां पर 2 हॉस्पिटल का कयाम था। इनको कहा गया था भाई देयर आर फ्री, यू कैन कम एंड हैव योर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ किलिंग चिल्ड्रन गो एंड डू द डिलीवरी ओवर हियर। अब ये बहुत पुअर खवातीन होती थी, तो ये इन 2 हॉस्पिटल्स में आकर, मैटरनिटी वार्ड था जहां पर इनकी डिलीवरी होती थी। यहां पर अगेन दिस आर द रियल स्टोरी एंड you can search the internet later on and you can find the story. Right now pay attention because I need to have that message here. Again 1846 in Hungary. Now what was happening, that 1 out of 5 or 6 ladies, they were dying after birth. Right after birth they used to die. They used to have this special fever and they used to call childbirth fever, childbed fever. They were surprised that why so many ladies, they are dying because of the afterbirth. Now this guy, he decided to investigate this issue. Now up to now the germ theories has not been introduced or not been popular. Okay, so अब ये जो डॉक्टर इसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया. Again, the first thing is you collect the data and you analyze the data. And he realized that there are 2 wards, and one of the ward there are more death in one ward than versus other one. So he has to find out what's the root cause is. See, that's how we need to learn. अच्छा, ये स्टोरी 2 वजूहात से मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे मालूम है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे नीड एवरीथिंग राइट नाउ. They cannot wait. Okay, they cannot wait. If there will be a computer, if you turn on the power switch and it will take 2-3 minutes, then he says, my God, that's like a worse computer. I need to turn on, and it need to be, as soon as I press the switch, it need to be turned on, right? Instant gratification, immediately. Okay, that's one of the attribute of this society, this generation right now, instant gratification. So sometimes we are after instant gratification. We ask, all right, give me a Tylenol, okay, give me an Advil so I can fix my problem. If any one of you are expecting that these relationship problem can be resolved by Tylenol or Advil, is not. There's a deeper root cause solution. So that's why I'm explaining this story for 2 reasons. One of them, that you need to find a root cause. Root cause take a little bit more investigation. So he was to start finding the root cause. Now, like again, one more time, there are 2, like in this maternity ward, there are 2 maternity ward. One of them is run by these ladies, midwives, and another one was run by the doctors. And he realized that the death in maternity ward, which is run by midwives, is less than which is run by the doctors or the medical students. So he says, why? So they look at the procedure. Again, I don't want to go in detail. The procedure was like, one of them, they were doing this labor while the ladies, they were on their back and the other was on the side. He tried both these things, didn't work. Then he realized that the priest is coming and he is doing something. He tried that didn't work. And again, he was still struggling. What's the reason why the death in this ward is higher than this ward?
So he was saying, what's going on? What's the problem? And finally, after several months of investigation, he realized that the ward in which there are more deaths, there are the pathologists, they are working over there also. Which means these students, these doctors, they were going in the morgue and they were working on autopsy. And then when they're coming from the morgue, they're going directly into the maternity ward. And they were helping for this labor, child labor. So, and he found, oh my God. So what happened? He didn't have a clue at that time why there is a link between these two, unless one of his close friend died. He was a doctor, male doctor. So up to now, they were thinking it's this something has to do after the childbirth. That's number one. That's why they used to call childbed fever. And the second, they were thinking it's something specific to the females. Now, the first time he realized the male doctor he died. And then when they did autopsy of this doctor, the same symptoms, the same thing they find between the ladies that died versus this guy. And there again, he was investigating more and more and realized that these students, when they were going for the autopsy, they were not washing their hand. They were coming directly in the maternity ward. In the maternity ward. So he said, all right, let me try one thing. Before you go to the maternity, this time you wash your hand with chlorine. Okay? Which means this chlorine, which was at that time, that was the best disinfectant. Okay? So he tried that. And immediately he realized that the death rate went down. Now, obviously, there's a sad story after that. When he discovered this part, then the doctors, they were not thrilled because they feel, now this was a big issue in the city. And now the doctor has to blame because they were not washing their hands before they were going for this part. So anyway, he created this animosity and eventually he got fired from that job. But there is a message. And later on, science discovered that germ theory and they verified that he was right. That was the main reason. Okay. Now back to my point here. Now, why did I mention this thing? See, we have in Islam, we have several instructions from Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the instructions is even you're not going to go touch your food without washing your hand, properly washing your hand. Okay. So Allah subhanahu wa ta'ala knew that there are germs and you can consume that germ. Okay. And washing hand is highly recommended. Even once you finish the food, go wash your hand. And for everything, even like this, you see this washing yourself in the restroom and everything. So what I'm talking about, that there are realities which came from Allah subhanahu wa ta'ala. But the humanity, they did not discover those realities until later in the time. Okay? Until later in the time. So now, when we see this statement from Amirul Mu'mineen, Man bahasa an uyubin nase, falyabda'u binafse. This is nothing. Imam said, if you're after the defects of other people, why don't you start from yourself? Why don't you review what you're going to say? Why don't you review your thoughts which are coming in your mind? What is this? Nothing but paradigm. So again, which means maybe in our paradigm there is a germ which is causing all these
all these like problem in our relationship between spouse, relationship between children and parents, relationship between brothers and sisters, relationship between co-workers, relationship with other people. That's why in another hadith Imam Ali said ma'rifatul mar'i bi uyubihi. मारिफत, आप जानते हैं मारिफत माने अंडरस्टैंडिंग, रिकग्नाइजिंग. मारिफतुल मरए, एक इंसान की शनाख्त के लिए उसकी शनाख्त अपने उयूब से, उयूब ही, अपने उयूब, ना दूसरों के उयूब, ना दूसरों के उयूब. अगर इंसान अपने उयूब को पहचान ले तो इमाम क्या कहते हैं, अनफाउल मारिफ. That's the best ma'arif. That's the best understanding. यानी हमारी एफर्ट क्या होती है कि हम लोगों के ऐप तलाश करें. इमाम कहते हैं पहले अगर आपने देखने हैं किसी के ऐप, पहले अपने ऐप की तरफ निगाह कीजिए. बहरहाल देखिए, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये था कि पहली बात, जो भी जहां पर भी साइंस पहुंचेगी, शारे उसके बारे में इशारा कर चुके. जैसे हाथ धोना हाईली रेकमेंडेड रहा है. अगर जैसे कि अगर ये वेस्टर्न इन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि एविसीना, अब इब्ने सीना और इमाम के शागिर्दों ने ये डिसइंफेक्शन तैयार किए थे. इब्ने सीना ने इसको तैयार किया. एनीवे, सो ये तो आपकी स्टोरी थी. अब हम आ जाते हैं अपने दोबारा टॉपिक पे. एक सलावत पढ़ दीजिए. देखिए, अब हमने अब तक क्या डिस्कस किया है, मैं एक दफा उस पर दोबारा आ जाता हूं कि हमने क्या अब तक डिस्कस किया है. ठीक है ना, एक सलावत पढ़ दीजिए दोबारा. All right, so let me check the text because sometime when I open the screen completely, I don't see the text. Okay. All right, so all right, let's go back to our main topic. So अब तक हमने देखिए कुछ चीजें जो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूं, दोबारा मैं हल्का सा रिव्यू करूंगा उसके ऊपर. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि अभी जो वर्ड है पैराडाइम, ये आपके पास है, सेफ है आपकी मेमोरी में. अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि मैं कुछ मोटी मोटी चीजें, the bold thing I need to point out. Number one, the source of our attitude and behavior is our paradigm. Okay. There is a source, so we need to find out the root cause. Like the Dr. Ignaz, he was looking for the root cause, okay, based on reality. Based on reality is that our everyone, जो भी है, जो भी इंसान है, उसके जो एटीट्यूड है और उसका जो बिहेवियर है, अगर अच्छा है तब भी रूट कॉज उसका पैराडाइम है, और अगर उसका एटीट्यूड और बिहेवियर खराब है तब भी उसकी जो सोर्स है कहां से है, पैराडाइम से. ठीक है ना. और अगेन एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, पैराडाइम कहां पर होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पैराडाइम. बस अगेन ये एक बेसिक चीज, ये गोल्डन रूल्स हैं जो आप चाहें तो नोट्स ले लें, इसको लिख लें कि इंसान के जितने भी एटीट्यूड, जितने भी बिहेवियर्स हैं, इंसान को जो भी फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, जो कुछ भी हो रही है, उसके पीछे जो रूट कॉज है वो उसके कहीं पर सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, और उसकी एक वजह पैराडाइम है जिससे परसेप्शंस बनते हैं. बस हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर हमारे कुछ ग्लासेस लगे हैं, ऐनक लगी हुई है. किसकी ऐनक? ये ऐनक किसकी है? पैराडाइम की. और ये ऐनक कैसे लगी है? ये कंडीशनिंग हुई है, हमारी कंडीशनिंग हुई है. अब आपको याद है ना वो जो हमने हार्वर्ड का एक्सपेरिमेंट दिया था कि प्रोफेसर ने क्या किया था, पहले एक यंग लड़की का फोटो दिया ताकि फ्यू सेकंड, 30 सेकंड के लिए आपके दिमाग में कंडीशनिंग हो जाए कि भाई ये यंग है, 20s में है, इसके गले में एक नेकलेस है और साइड में देख रही है. उसके बाद एक कंपोजिट पिक्चर दी. ठीक है, कंपोजिट पिक्चर किसी एक ही पिक्चर नहीं है, इट्स कंपोजिट, इट मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स. ओके, लेकिन हमारा चूंकि दिमाग एक पिक्चर पे कंडीशनिंग हुआ है तो हम
وہ ہمارے دماغ پر وہ والے گلاسز لگ گئے, کنڈیشن ہو گیا. یعنی ہمارے گلاس کے اوپر کیا آ گیا, ایک نیکلس اور سائڈ میں دیکھنا اور 20 ایئرس کی گرل, یہ ہمارے گلاسز کے اوپر آ گیا. اب ہم اس گلاس سے ہم نے سیکنڈ پکچر کو جب دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا, ایک ینگ لڑکی. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ چیز صرف اس پکچر میں نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس جو گلاسز ہیں, مثلاً کوئی کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ شکی مزاج ہے. ٹھیک ہے, کہیں پر ہماری کنڈیشننگ ہوئی تھی اور اس میں ہمارے جو گلاسز تھے اس کے اوپر آ گیا سسپیشس. رائٹ, اب ہمارے سامنے ایک کمپوزٹ جملہ آیا, یہ ایک ایسی سچویشن آئی جس کے 2 میننگ ہو سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم اس میننگ پر جو ہمارے گلاسز کہہ رہے ہیں اس پہ ہم نے غور کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا بھائی ہمیں کیا ہوا, شک ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, جو دوسرا جس نے کہا تھا وہ جملہ, یا جس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا, اس کا مقصد یہ نہ ہو شاید. ہم اپنے گلاسز سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا مثلاً کچھ لوگ, ہمارے مزاج مختلف مزاج ہیں. یہ جو مزاج ہے یہ آپ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں. اس کے پیچھے جو روٹ کاز ہے وہی پیراڈائم. کچھ شکی مزاج ہیں, کچھ زود رنج ہیں. زود رنج ان کو کہتے ہیں جو کہ جلدی رنجیدہ ہو جاتے ہیں, سینسیٹیو ہوتے ہیں. کچھ بہت زود عصبانی ہوتے ہیں, یعنی بہت جلدی ان کا مزاج جو ہے وہ عصبانی ہے, بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. اب یہ سارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز ہیں. ان کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے, ہمیں وہاں پر دیکھنا ہے. دیکھیے ہم اپنے پیراڈائم کو کیسے پہچانیں گے, یہ ایک سوال تھا. پیراڈائم کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے, ہمارے معاشرے میں بھائی ادب. اچھا, اسٹیون کوی نے اس کو اپنی کتاب میں ڈسکس کیا ہے, اور اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے کچھ نیچرل لا ڈسکور کر لیا. ایک بحث شروع کرتا ہے وہ وہاں جا کے, وہ کہتا ہے پرسنالٹی ٹریٹ ورسز کیریکٹر ٹریٹ. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے ایک دفعہ ابھی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہے, وہ کہتا ہے میں نے پورا لٹریچر دیکھا, مارکیٹنگ کا, ہیومن سائنسز کا. اس میں دیکھا کہ لاسٹ 200 ایئرز میں, لاسٹ 150 ایئرز میں جس چیز پہ زور دیا گیا وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے, ظاہری ادب, اس پہ زور دیا گیا. کہتے ہیں لیکن جو ہیومن فاؤنڈیشن ہے وہ کیریکٹر کے اوپر ہے, کیریکٹرز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. دیکھیے جیسے ہمارے ہاں مائیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, جو ہماری بچیاں ہیں, جب وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہی ہوتی ہیں تو کہا کہ اب اس طرح سے ٹرین کرتی ہیں, دیکھو بیٹا اس طرح منہ بند کر کے کھاتے ہیں, یہ ادب ہے, اچھی بات ہے. اچھا بیٹا کوئی آیا, آپ نے اسمائل کیا, کسی نے بڑے نے آپ کو عیدی دی تو آپ نے کہا تھینک یو کیجئے, تھینک یو انکل. یہ نا دیکھیے ادب ہے یہ, رائٹ. یہ کیا کہلاتا ہے, پرسنالٹی ٹریٹ, ادب. اگر کسی نے, کوئی بزرگ بیٹھا ہے, جیسے اب ہمارا ادب ہماری سوسائٹی میں ہے کہ بھائی بزرگ بیٹھا ہے, آپ ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھیے. ادب یہ ہے کہ کسی کی بات کو کٹ نہ کیجیے, بہت زور سے بات نہ کیجیے, کھانا کھا رہے ہیں منہ بند کر کے کھائیے, اس طرح کا ڈریس پہنیے. یہ جو انڈر ڈریس ہیں جو انسان کے جو اندر پہنتا ہے اس میں باہر نہ جائیے, چہرے پہ مسکراہٹ لائیے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, پرسنالٹی ٹریٹ ہے. بہت خوبصورت ڈسکوری جو کہ اسلام کی ڈسکوری, اگین ساری ڈسکوریاں اسلام کی ڈسکوری, یہ کہتا ہے کہ یہ بہت یوزفل ہے, بہت یوزفل ہے. کیونکہ ہم نے سنا ہوا بھی ہے کہ بھائی
attitude will give you latitude. جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اگر اچھا ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کو اونچائی پہ لے جائے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا با ادب با نصیب. بھائی جس کا ادب اچھا ہے اس کا نصیب اچھا ہے، اس کو سب لوگ لائک کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بے ادب انسان ہے، اب اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ عزا خانہ زہرا میں کچھ آتے ہیں اور وہ ان کو کوئی کیئر نہیں ہے کسی کی، اور کچھ ہیں جو ادب و آداب سے ہیں. تو جو ادب و آداب سے ہیں، جو ملے مومنین تو اسمائل کر کے مل رہے ہیں ماشاءاللہ. جب کوئی آیا تو ادب میں کھڑے ہو گئے، بڑھ کے ہاتھ ملایا، گلے لگایا. اور کچھ ہیں بھائی وہ اکڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں کیا کہتے ہیں کسی سے ہمبل ہو کے مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو مسکرا رہے ہیں، یہ جن کے پاس ادب ہے، ان کو سب لائک کرتے ہیں، ان سے سب ان کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں. اسٹیون کبھی کہتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے. کہتے ہیں یہ اچھے ہیں لیکن اس کے پیچھے فاؤنڈیشن کیریکٹر کی ہونی چاہیے. کیریکٹر کی ہونی چاہیے. اچھا دیکھیے، ہم جب بھی ہم ریلیشن شپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں کیوں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ والی بات، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہراً کوئی کام کرنے لگیں. جیسے میں نے کل کہا تھا بھائی آپ ظاہراً ہی صحیح لیکن ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں. جب آپ شکریہ ادا کریں گے تو صرف خدا کے لیے نہیں ہے. خدا کی آیت ہے نا کہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اضافہ کر دیتا ہے خدا اضافہ کر دیتا ہے. تو جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، مثلا ہسبینڈ اپنی وائف کا شکریہ ادا کرے. اچھا، جو شکریہ ادا کرنا ہے یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہوا، یعنی تھینک یو کہنا، منہ سے کہنا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. یا وائف اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کرے کہ بھئی آپ تھک گئے ہوں گے، آئے ہیں باہر سے، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہیں، مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے. یا ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا، یا بچوں کا، یعنی ایک ہمارا کلچر بنے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ نے اسی کو اپنایا ہے. اور آپ یہی کہتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں جب آپ ایئر لائن کے کسی دفتر پہ جاتے ہیں تو آپ کو مسکرا کے ہیلو ہاؤ آر یو، دروازہ کھولیں گے تھینک یو. یہ کیا ہے؟ پرسنالٹی ٹریٹ ہے. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا شکریہ ادا کریں، اس کو خالی ظاہر میں رکھیں، دل میں لے کے جائیں. یہاں پر اسٹیون کبھی کہتا ہے، یا یہ اگین میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں بھائی یہ تو جو ہے نا ان کو، کیونکہ کچھ لوگ ریلیجن ان کے نزدیک کوئی اہم نہیں ہے. ان کے نزدیک آپ اگر انفارمیشن دینی ہے تو مجھے کوئی ماڈرن سائنس سے دیجیے، کیونکہ ہم بہرحال ہمارے پیراڈائمز ڈیولپ ہوئے ہیں کہ ریلیجن بیکورڈ ہے اور جو سائنس ہے وہ ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمارے پیراڈائم کو شفٹ کرنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ میں اسٹیون کوی سے، جس کو دنیا بھر میں ایکسیپٹ کر لیا گیا، مطلب ملینز آف کاپیز اس کی بکی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا فالوئنگ ہے، اس لیے میں اس سے لے کے آ رہا ہوں پھر، تاکہ میں آپ کو وہاں اس ڈور سے آپ کو اسلام میں لے جاؤں، تاکہ ہمارا وہ پیراڈائم جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے. دیکھیے اب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو تھینک یو ہے یہ خالی پرسنالٹی ٹریٹ ہے. اس کے پیچھے ڈیپ ڈاؤن آپ کا ایک کیریکٹر ہونا چاہیے. یعنی کیا بھائی آپ بچے، اور دیکھیے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچیوں کو، میں خود لرن کر رہا ہوں اور میں آپ کو، ہم لوگ سب سائملٹینیسلی لرن کر رہے ہیں. ہم جب بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا جب بزرگ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر تم کھڑے نہیں ہو. لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کھڑے نہ ہوں. کیوں کھڑے ہوں؟ اس کی ریزن دیں کہ تاکہ ان کا بچوں کا کیریکٹر بلڈ ہو. کیونکہ بیٹا ہیومن ڈگنیٹی کے وہ ہے، ہیومن ڈگنیٹی جو ہے، جو کرامت ہے، انسان کو خدا نے اکرام عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں عزا خانہ زہرا میں آیا تو 2 وجہ سے میں مسکرا سکتا ہوں، 2 وجہ سے میں کسی کو گلے لگا سکتا ہوں. بھائی حیدر عسکری نظر آئے، میں نے ان کو حق کیا. علی یاسر نظر آئے، میں نے ان کو بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ بھائی میں ان کے دل میں جگہ بنا، اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ اکرام ہے، مومن ہے.
इंसान का ना हो मोमिन, इंसान उसका एक, खुदा ने उसको एक करम अता किया है, इसलिए मैं इनसे मिलूंगा। देखिए अब जो मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है उसके पीछे फाउंडेशन क्या है? ह्यूमन डिग्निटी। ये एवरलास्टिंग है, ये बहुत लंबा है, ये प्योर है, ये प्योर है, ठीक है ना। यह मैंने अब आपसे, मैंने फर्ज कर लीजिए कि अपना जामिन साहब से मैंने वादा किया कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा। अब मैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं भाई वादा किया अब आपने तो दे दीजिए, पूरा कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये ना करें ना भाई। आप इसकी ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है, इसकी फाउंडेशन किस में होनी चाहिए? कैरेक्टर पर होनी चाहिए। यानी क्या भाई, मैंने जामिन साहब से वादा किया है तो ये मेरी इंटेग्रिटी, ये मेरी ऑनेस्टी के खिलाफ है कि मैं ये काम ना करूं। यानी इसकी बेस कहां पर है? मेरे अंदर है, कैरेक्टर में है मेरे, ठीक है ना। या मतलब मैं, अब फर्ज कर लीजिए कि मैं सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहा हूं, मैं किसी को फेवर नहीं दे रहा, इसलिए नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये जो है वो नाइंसाफ है, नहीं, इसलिए नहीं। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए। हम बच्चों की जब तरबियत इस तरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज दे रहे होते हैं बच्चे को, डुप्लिसिटी का, मुनाफिकत का मैसेज देते हैं। यानी जाहिरन हम ऐसे हों, अंदर से जैसे भी हो, बाहर बैठ के हम कहेंगे अरे ये, यानी हमने अब ये कुछ बुजुर्गवार हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं हमेशा। अली यासिर के पेरेंट्स हैं, फुजैल भाई हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, अब मैं बहुत सौ के नाम मुझे याद नहीं है, मैं कोताही है मेरी, अपना वो है। तो जब ये मिलते हैं तो एक दिल में मोहब्बत होती है, भाई माशाल्लाह बुजुर्ग हैं ये सारे हमारे। तो आगे बढ़ के एक आदमी सर्विस करना चाहता है, इसलिए नहीं कि पर्सनालिटी ट्रेड है, बल्कि इसलिए कि ह्यूमन सर्विस अहम है, ह्यूमन सर्विस अहम है। अब आप देखिए, मैंने, यानी वो एक ऑथर आने के बाद एक चीज डिस्कवर कर रहा है, ठीक है ना। और क्या चीज? अब आप, हमारा पैराडाइम क्या बना हुआ है दीन के बारे में? आप किसी से पूछिए भाई दीनदार आदमी कौन है, कोई ये नहीं कहेगा भाई बहुत बाइखलाक आदमी, बहुत ही एक इंटेग्रिटी रखता हो, फेयरनेस रखता हो, ट्रस्ट वर्दीनेस रखता हो, ह्यूमन डिग्निटी रखता हो। हम कहेंगे भाई जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता है। हाँ नहीं, नमाज बहुत अहम है, लेकिन अगर कोई ऐसी नमाज पढ़ने लगे, एक मुनाफिक आके नमाज पढ़ने लगे, कोई एक मुनाफिक आके हिजाब करने लगे, देखिए हम क्या समझते हैं कि पैगंबर क्यों आए थे? कि हमें नमाज सिखा दें। भाई नमाज तो टूल है ना, अस्सलात तो अमूदुद्दीन, अमूद यानी वो जो पिलर होता है जो खैमे में लगता है। जबकि पैगंबर क्या कहते हैं? कहते हैं, अब आप गौर कीजिए, देखिए अब ये स्टीवन कभी जहां पहुंच रहा है, वो पैगंबर ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं। स्टीवन कभी क्या कहता है कि भाई देखिए, जो आपकी जो शख्सियत है उसमें कैरेक्टर ट्रेट्स हैं और एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ये स्माइल करना, ये थैंक यू कहना, ये सब पर्सनालिटी ट्रेट है जो जाहिर है आपका, जो लोगों के सामने जाहिर होता है। अगर ये क्या है, लीव्स हैं, एक ट्री के लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं, इसकी रूट क्या है? वो जो आपके अंदर एक फेयरनेस है, जो आपके अंदर शुजाअत है, आपके अंदर जो एक इंसाफ पसंदी है, जो आपका अखलाक है, जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो आपका, जिसको हम खुल्क कहते हैं, खुल्क जिसको कहा जाता है। देखिए पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर क्या कहते हैं? बुइस, तो मुझे खुदा ने मबऊस किया है ले अतम में मकारिमल अखलाक, ताकि मैं आपकी जो कैरेक्टर है उसको परफेक्ट कर दूं, जो आपका कैरेक्टर है उसको परफेक्ट कर दूं। समझ रहे बात आप? बस हमें समझ में नहीं आता भाई ये रिलीजियस हैं, हमने तो इनको अपनी बेटी दी थी रिलीजियस समझ के, बहुत इतने हज किए थे, इतनी जियारतें की थी, इतनी नमाज पढ़ते, इतने रोजे करते थे। बेटी देने के बाद, या हमने फला बच्ची अपनी बहू लेके आए थे फला जगह से, इतनी क्या कहते हैं बाहिजाब बच्ची थी, सब कुछ था, ये सब कुछ। भाई देखिए अच्छी बात है, ये तो बहुत जरूरी है,
کہ نماز پڑھتے ہیں, یہ سائن ہے کہ ان کو خیر ہے اللہ کا. لیکن پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ اخلاق. بس ہمارا جو ریئل جو مومن ہوگا وہ نہ صرف نماز پڑھے گا, نہ صرف وہ حجاب کرے گا, وہ سارے کام کرے گا, بلکہ اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیا ہوگی؟ بہترین خلق کا مالک ہوگا. بھائی جب علی اکبر جا رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ میں یہ خلقن و خلقن نبی جیسے, یعنی خلق میں, شکل و صورت میں, خلقن یعنی ان جیسا اخلاق ہے, ان جیسا اخلاق ہے. اور ہمارے لیے خدا نے پہلے کہہ دیا, خدا نے 2 آیتیں قرآن کی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, آپ کے لیے خدا کی ذات میں ان کا اسوہ ہے, ان کو رول ماڈل قرار دیجئے. بھئی ہمارے کچھ برادران نے, اہل سنت نے, انہوں نے سمجھا کہ یہ میں گرین کپڑے پہن لوں یا جا کے وہ کر لوں تو میرا اسوہ ہو گیا. اچھی بات ہے, دیکھیے میں کسی کو کنڈم نہیں کرتا, الحمدللہ انہوں نے, ان کی محبت ہے کہ انہوں نے گرین کپڑے پہنے, کیونکہ گرین گنبد ہے, گرین وہ پہنی, وہ پیغمبر گرین پہنتے تھے, پہنا, ان کی طرف محبت کی, اچھی چیز ہے. لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے. یا کسی نے کہا بھائی پیغمبر اس طرح نماز پڑھتے تھے, بہت اچھی چیز ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. خدا نے کیا کہا؟ ان کو کمپلیٹ رول ماڈل قرار دو, یعنی کیا؟ ان کے اخلاق کو اپنا دو. اور دیکھیے خدا و تعالیٰ خود پیغمبر کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, میں نے آپ کو بہترین خلق کے ساتھ کریٹ کیا. ہماری پرابلم ریلیشن شپ میں خلق کی ہے. ہمارے پاس کہیں پر وہ کیریکٹر ہے. اب میں آپ کو اپنے ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں. یہ جو ہمارے گلاسز ہیں, پیراڈائم ہے, اٹس اے پارٹ آف آور پرسنالٹی. پرسنالٹی مین یہاں پہ جو کیریکٹر ہے, کیریکٹر کا یہ پارٹ ہے پیراڈائم. سو اب اگین میں صرف ایک جملہ اسٹیون کوی سے, کیونکہ اس بحث کو ختم کر دوں. وہ کہتا ہے کہ دس پرسنالٹی ٹریٹ if it's not based on character, آپ اسمائل کر رہے ہیں, آپ تھینک یو کہہ رہے ہیں, آپ بڑے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, یہ اس کی پرماننٹ ورتھ نہیں ہے اگر یہ بیس نہیں ہے کس کے اوپر؟ کیریکٹر کے اوپر. It's have no permanent worth in a long-term relationship. Eventually, if there is no integrity and fundamental character strength, then challenges of the life will cause the true motives to be surface. جو challenges of the life آئیں گے اس میں جو true motives ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے. اب میں دوبارہ برادر شکیل کے اس کوسچن پہ پہلے پہ آتا ہوں کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلے گا اپنے پیراڈائمز کا؟ آپ کو پیراڈائم کا آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن میں ہنٹ آپ کو دینا شروع کرتا ہوں. جیسے انہوں نے کیا کہا کہ جب چیلنجز آف لائف آتی ہیں دیٹ کاز ٹرو موٹیو ٹو سرفیس, وہ جو ٹرو موٹیو ہے انسان کے اندر اس کو سرفیس پہ لے آتا ہے. یعنی ہم فلاں سچویشن ہمارے لیے انوائڈ ہو جاتی ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کونے میں بیٹھیں. دیکھیے میں آپ سے بہت دس بستہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ پرائیویٹ سیٹنگ کا ایشو ہے انڈیویجول لوگوں کے ساتھ. میں اس کو ایز اے اسپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے لیے بہت مشکل ہے, یقین مانیے میں گھنٹوں سوچتا ہوں اس کے اوپر کہ میں اس کو کیسے ڈیلیوریبل بنا سکوں, کیونکہ بالکل پیور اور ڈرائی ایک سبجیکٹ ہے, یعنی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ. میں کیا کر سکوں کہ یہ پریزنٹیبل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. مجھے جو اس میں ایک سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ کچھ اکا دکا ہمارے برادرز یا سسٹرز کچھ ایسی ہوں گی جو کہ اس سے کچھ سولوشن لینا چاہ رہی ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹائلنول نہیں ہے, ایڈول نہیں ہے, اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے, اس میں لانگ ٹرم. دوسری چیز, پلیز اس انفارمیشن کو اپنے اسپاؤس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کیجیے. ان کو نہ بولیے دیکھا مولانا کہہ رہے تھے اپنی ذرا پیراڈائم کو ذرا چیک کر لیجیے پلیز. آپ جوک میں ہی کہہ سکتے ہیں لیکن ویسے اس کو جھگڑا نہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ کسی کو پش کریں گے اور خدا نہ خواستہ آپ کے ریلیشن شپ کو بالکل آئیڈیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے
जो भी स्पाउस हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से, वो पुश बैक करें। और जब पुश बैक करते हैं तो फिर वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमेशा हमारे इमोशंस गालिब आ जाते हैं रियलिटी के मुकाबले। लिहाजा ये काम ना कीजिए। यहां जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं आप लोगों से, कि आप अपनी अपनी जात को चेक करें, छोड़ दें दूसरों को, और सब्र करें। अगर किसी चीज को फिक्स करना है, सब्र करने की जरूरत है। अभी एक दूसरे से, स्पाउस एक दूसरे से बात ना करें। बच्चे अपने माँ बाप को देखा माँ अपना मौलाना ने क्या कहा था, या माँ बाप बच्चों को ना कहे देखा तुम्हें क्या कहा था मौलाना। ठीक है एक हद तक, बहुत ही उसमें, लेकिन अगेन आपने देखते हुए कि किससे कहां कहना है। हर वक्त हर आदमी को नसीहत नहीं की जाती, ठीक है। तो ये इसका ख्याल कर लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, मसलन भाई देखिए, मैं फरहद अब्बास फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है वो हैदर अस्करी साहब के साथ मसलन मेरे को अच्छे इंप्रूव करना है रिलेशनशिप, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने आप को देखूंगा भाई मैं कहां पर एनॉयड हो रहा हूं, ठीक है, उसको मैं एनालाइज करूं, मैं क्यों हो रहा हूं, इसको एनालाइज करूं। और फिर मैं सिमिलर सिनारियो में कहीं पर एनॉयड होता हूं, कोई इसी टाइप की बात करे तो मैं एनॉयड होता हूं, इसका मतलब है कि कहीं पर मैं इसको किसी चीज से, कोई है चीज जो मुझे बॉदर कर रही है, या मसलन मैं किसी जगह पे सस्पिशियस हो रहा हूं, या मसलन किसी जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता जा रहा हूं, इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा। बस देख लीजिए कि अभी हमने आज जो अब तक हमने कहा है, 2-3 बातें कह दी हैं। एक बात तो यह है कि जो हमारे पास, यानी जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर एक ग्लासेस हैं पैराडाइम के नाम से। ये पैराडाइम कैसे डेवलप होते हैं, ये हमारे कोई जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं पुराने जो महफूज रह जाते हैं, और उसका अक्स हमारे पैराडाइम पे पड़ जाता है। या कोई हमारी जिंदगी में कुछ ट्रॉमास होते हैं, या हम जब छोटे होते हैं अप टू 7 ईयर, तो हमारे बाप, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे इर्द गिर्द के लोग, उनके कमेंट्स, उनकी सख्ती, उनकी नरमी, उनकी मोहब्बत, उनकी नफरत, कोई ना कोई चीज हमारे पास सेव हुई भी होती है, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी को, हम दुनिया को उस तरह देख रहे होते हैं। तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा ये निकला कि आप हमेशा जब कोई चीज, किसी के बारे में कोई परसेप्शन कायम कर रहे हों, हमेशा, अब चाहे वो दूसरा पर्सन आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके कोवर्कर हों, आपका नेबर हो, कोई भी हो, जब एक परसेप्शन कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। यहां पे टोटल बेनिफिट ये है, पॉज कर लीजिए कि भाई हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूं वो रियलिटी ना हो। देखिए हम कहां पे रिएक्ट करते हैं बहुत हार्शली, कहां पे हम रिएक्ट करते हैं बहुत हार्शली, जब हम यकीन करते हैं कि ये तो बात सही है, बिल्कुल हमें तो यकीन है ये बात सही है, भाई थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, हो सकता है बात सही ना हो। आप 100% कैसे कह रहे हैं? दूसरे से बात ना करें। मैंने कहा ना कि कोई भी हमारी बच्ची या हमारी बहन किसी को ना कहे कि भाई आप अपना पैराडाइम चेक, आप खुद चेक करें, आप खुद चेक करें, कोई एक दूसरे को ना कहे। एक लम्हे के लिए मसलन मैं अब हैदर अस्करी साहब के साथ मुझे सोचना है, तो मैं खुद, मुझे एक गुस्सा या कोई चीज आ रही है तो मैं सोचूं एक लम्हे के लिए भाई क्या वजह है, कहीं मैं गलत तो नहीं, वो एक नेक प्यारे मोमिन है, मैं बिलावल के बारे में गलत सोच रहा हूं। पॉज में खुद करूं। देखिए मैंने आपको कहा ये शॉर्टकट नहीं है, प्लीज ये शॉर्टकट नहीं है। और स्टीवन कवी के साथ वो लोग कामयाब हैं जिन्होंने को लॉन्ग टर्म में लिया है, ना कि शॉर्ट टर्म में लिया है, ठीक है। अगेन खाली मैं आपको नहीं रेकमेंड कर रहा, आप पढ़िए इस किताब को, लेकिन मैं इसके साथ दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा था मोहसिन बालादी के बहुत इसमें वो हैं, और इसके अलावा दूसरी चीजें जो मेरी अपने काउंसलिंग के तजर्बात हैं उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। इसमें एक सलावात पढ़ दीजिए। बस अब हमने एक नतीजा लेना है, एक रिजल्ट लेना है। पहली बात तो यह है कि हमारे आंखों पर एक जो ग्लासेस, हमारी थॉट्स के ऊपर एक ग्लासेस है, तो हो सकता है हमारा जो व्यू है, हमारा जो परसेप्शन है वो कंडीशनड है, किसी ने हमारे पास कंडीशन किया हुआ। बिल्कुल अगेन याद रखिए हमेशा हार्वर्ड की मिसाल, कि चूंकि वो प्रोफेसर ने 30 सेकंड के लिए एक यंग लड़की
کے ذریعے ہمارے مائنڈ کو کنڈیشن کیا تھا، لہٰذا ہم اسی سے دیکھ رہے تھے. اچھا جو آدھی کلاس تھی ان کو انہوں نے ایک اولڈ خاتون کا وہ دیا تھا، اولڈ خاتون کی پکچر دی تھی، اس کے مطابق ان کو وہ کمپوزٹ پکچر میں اولڈ خاتون نظر آ رہی تھی. بس ہمیں اس سے ایک نتیجہ یہ لینے آئیں گے کہ جو ہم دیکھتے ہیں آفن بہت موسٹ آف دا ٹائم وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا، نہ کہ ریالٹی. ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر ہمیں اپنی زندگی میں چینج لانا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بہت ہی مائنر چینج ہے تو بھائی کہیں گے بھائی آپ اپنی ایٹیٹیوڈ کو اور بیہیویئر کو چینج کر لیجئے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کر لیجئے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ نہ رکھیے، ڈیلیجنٹ بیہیویئر رکھیں، ورک ہارڈ. یہ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی مثال ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایک ڈراسٹک چینج لے کے آنا ہے اپنی زندگی میں، بہت اہم چینج لانا ہے، مثلا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جیسے وہ برادر بلال اور اسما، ان کا جو گراف تھا ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا، وہ ڈراسٹکلی ڈاؤن جانے لگا. تو یہاں پر ان کو کس چیز کی ریویو کی ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہے کہ یہ جو ہے اپنے پیراڈائم کو غور کریں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ہم نے ایک اور نتیجہ اس سے لینا ہے. بس جب ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ہم ریالٹی نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے گلاسز کی مدد سے دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں بچوں کو سمجھانے کے لیے لیٹس سے میں یہ والے گلاس کی جگہ ایک گرین کلر کے گلاس لگا لیتا ہوں. اب یہ آنکھوں پر لگا رہا ہوں، وہ تو میں عقل کے گلاس کی بات ہو رہی ہے، مائنڈ کے گلاس کی بات ہو رہی ہے. اس وقت میں اپنی آنکھوں پہ ایک گرین لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے گرین گلاسز لگایا ہوں. اب میں جب باہر گیا، باہر جا کے دیکھ رہا ہوں، کیا نظر آ رہا ہے مجھے؟ گرین نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بعض اوقات نوٹ کیا ہوگا بعض لوگ سن گلاسز لگا لیتے ہیں. اچھا وہ اس کو اتارنا بھول جاتے ہیں، سن گلاسز لگا کے اتارنا بھول گئے. اس کے بعد وہ دوپہر میں باہر آئے اور ان کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ اتنے بزی ہیں، ان کا دماغ اتنا بزی ہے کہ ان کو ذہن میں نہیں ہے کہ سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں. ان کو کیا نظر آئے گا باہر؟ ان کو ایسا نظر آئے گا بڑا اچھا ویدر ہے بھائی، دھوپ تو نکلی نہیں یار. کیوں نظر آ رہا ہے ان کو؟ کیونکہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے کالے گلاسز لگائے. ان کو ہر چیز کالے، یعنی ابھی 7 o'clock ہو رہے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی عامر مرزا صاحب یہ مغرب ہو گئی، اب تک آپ نے اذان نہیں کروائی. کہیں گے قبلہ کالے چشمہ اتار لیجئے، ابھی رات اتنی نہیں ہوئی، ابھی شام ہے، پلیز کالے چشمہ اتار لیجئے. اب جب یہ کالا چشمہ اتاریں گے، ہاں یہ کیا ہے؟ پیراڈائم شفٹ. اچھا ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری تھاٹس کے اوپر بھی کیا لگا ہوا ہے؟ ایک گلاس لگا. کسی نے گلاس لگا کے بچپن میں یا کہیں سے ہمارے دماغ کے اوپر کچھ گلاسز لگا دی، ہمیں دماغ پہ گلاسز لگائے، ہم ان گلاسز کی مدد سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ویلیو سسٹم سیٹ کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی پوزیشن سیٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بھائی ہم گلاسز کیا لگے ہوئے کہ ریلیجیس کون ہے جو یہ کام کرتا ہے. اچھی بات ہے، سائن ہے یہ، لیکن یہ کمپلیٹ سائن نہیں ہے. اسی لیے آپ کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ مولانا کیسے ہو گیا فلاں. آپ کے سامنے میں اب ڈبلن میں واقعات بیان کر چکا ہوں نا میں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ بدماش تھے، ٹھیک ہے، وہ شراب پیتے تھے، وہ بدماشی کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے، 4 آدمی کو انہوں نے چاقو مارا، 4 آدمی کو یہ کیا، ٹھیک ہے. تو ان کا ظاہر کتنا خراب تھا، لیکن کیا تھا بھائی ہم حضرت زہرا کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں. اندر جو تھا کہیں پر ڈیپ ڈاؤن ایک کریکٹر تھا، یعنی حتیٰ کہ یہ کریکٹر کہ اگر کوئی چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے. بس ایک کوالٹی فار ایگزامپل، بھائی اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے we will do it no matter what. یہ ایک ان کے پاس کریکٹر ہے، ان کے پاس ایک فاؤنڈیشن کریکٹر کی ہے، لیکن ظاہر بڑا خراب ہے. شراب پی رہے ہیں، چاقو بازی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. ایک دن کہیں سے ریالٹی پتہ چل گئی کہ اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتے.
راتوں رات یہ اولیاء اللہ بن جاتے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولانا یہ کیا ہوا. اس کا مطلب امام حسین کے ذکر میں نہیں, امام حسین کے ذکر میں پلس آپ کے کیریکٹر میں. ہم تو اتنی دفعہ ہم نے امام حسین کا ذکر کیا, ہم تو ولی اللہ نہیں بنے, اس لیے کہ ہمارے پاس اگر پرابلم ہے تو کیریکٹر میں. یہ بدماش تھا لیکن اس کے بعد ایک ویلیو تھی, لیکن وہ پکی تھی, اس پہ یقین تھا, اس کو یقین تھا امام حسین کی محبت کے لیے جان دے دے گا یہ. ٹھیک ہے, ہم امام حسین کی محبت کے لیے جان نہیں دیں گے, تبرک دے دیں گے, جان نہیں دیں گے. کوفے والوں نے یہی کیا نا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آیا, یا تو یہ سٹوری جھوٹی ہے یا پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم تو 20 سال سے کیا کہتے ہیں مجلس اٹینڈ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے ایک بدماش آیا راتوں رات ولی اللہ بن گیا. کہاں پر پرابلم ہے؟ ہم کس میں لٹکے ہوئے تھے؟ پرسنالٹی ٹریٹ پہ. بھئی ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو اتنی ساری نظر بانٹی, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے اندر دیکھیے, جہاں کیے اندر ڈیپ ڈاؤن پرسنالٹی کریکٹر ٹریٹ میں جا کے دیکھیے, وہاں پہ کوئی ڈپلیسٹی تو نہیں تھی, کوئی دکھاوا تو نہیں تھا, دکھاوا تو نہیں تھا کہ بھئی آج دیکھیے بڑا والا فنکشن ہے, آج میں نوحہ پڑھوں گا. اچھا جو دوسرے دن ہے جہاں لوگ کم ہے, بھئی آپ پڑھ لیجئے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ واقعا آپ امام کے لیے پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. یا مثلا میں قرآن جو ہے, مولانا کہیں گے بھئی میں دیکھیے میں تو کوئی بڑا مجمع ہوگا, نشتر پارک کا ہوگا, 500 600 1000 لوگ ہوں گے, تو میں وہاں پہ اسپیچ کروں گا. یہ 5 آدمی بیٹھے ہیں, میں کیا اسپیچ کروں؟ بھئی آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیریکٹر چاہیے. ہمارے مسائل یہاں سے ہیں کہ ہم, ایک بات یہ ہے. دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا, اب آپ کو بہت بور کر دیا میں نے, تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک تصویر بھی دکھا دوں, آج آپ مس کر رہے ہوں گے اس کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہماری ہم جو ہے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم دوسروں پہ, ہم آؤٹ ورڈ بہت ہیں. دیکھیے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم گلاس لینے کے بعد ہم دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. ارے ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ذرا دیکھیں کہ کیا ہے. مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ بہو جو ہے نا, یا مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ ساس ہماری, یہ فلاں ہمارے ہسبینڈ, یا ہماری وائف, یہ ہمارا عموماً یہ مسئلہ ہے. اچھا ہمیں دیکھیے حکمت نمبر یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپ کے امام نے دی ہوئی ہیں. امام سے صرف کربلا نہیں ہے, امام کے پاس یہ وزڈمز لے لیجئے امام سے. کیا امام نے کیا کہا ہے؟ اب دیکھیے آپ, من نظر فی عیب نفسہ ہی, جو انسان اپنے پیراڈائم کی عیب کو پہچان لے, اشتغل عن عیب غیرہ, اس کو پھر دوسروں کے عیب کی فکر نہیں ہوتی, وہ اپنے عیبوں میں پڑا ہوا ہے. One who sees his own shortcomings abstains from looking into others' shortcomings. یہ بڑی خوبصورت بچوں کے لیے پکچر, خاص میں بچوں کے لیے پکچر لایا ہوں. اب اگر بچے پے اٹینشن کر لیں, ڈونٹ بی ہری کریٹیسائزنگ. اوکے ناؤ سارے بچے ایک دم توجہ کر لیں اس سائڈ. اس کے بعد میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے یہ جو آدمی ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا پیراڈائم کے اندر یہ پرابلم ہے. اس کی جو دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے, ایک آدمی جو پیچھے والا ہے, پہلے میں حدیث بیان کروں. عجب تو امام کہہ رہے ہیں, امام علی کہہ رہے ہیں, لیکن نام لکھا ہے نا اوپر, علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں, آپ کے اور ہمارے امام کہہ رہے ہیں. عجب تو کہتے ہیں مجھے سرپرائز کرتا ہے, مجھے حیران کرتا ہے. کون؟ وہ آدمی ینکرو ایوب الناس, جو کیا کر رہا ہے لوگوں کے جو ناس ایوب ہیں, ان کی جو غلطیاں ہیں, ان کی جو ڈیفیکٹس ہیں, ان کی جو شارٹ کمنگ ہے, ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَنَفْسَهُ أَكْثَرُ الشَّيْءِ مُعَابَةً, جبکہ اس کے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہیں. اچھا کیا مجھے حیرت کرتا ہے, کس چیز کو امام نے حیرت میں ڈالا, امام کس وجہ سے حیرت میں پڑے؟ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں عجب تو, امام معصوم کہہ رہے ہیں. کوئی یہاں پر کوئی ایک عام آدمی نہیں, پروفیسر نہیں کہہ رہا کہ پروفیسر کا ہو سکتا ہے کوئی تجربہ غلط ہو. امام معصوم کہہ رہے ہیں, ریالٹی کہہ رہے ہیں, ریالٹی دے رہے ہیں. عجب تو لمن ینکر عیوب الناس
مجھے حیرت میں ڈالتا ہے وہ آدمی جو لوگوں کے عیوب پہ توجہ دے رہا ہے. وَنَفْسَهُ أَكْثَرَ شَيْءٍ, اور اس کے اپنے نفس میں. لک اس کی دیکھیے, یہ بچے دیکھیں, یہ دیکھیے بچے دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی اپنی قمیص کتنی پھٹی ہوئی ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے, اس پیچ کے اوپر جو پیچ لگا ہوا ہے اس پہ ہنس رہا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ تو ظاہر تصویر میں دکھا دیا نا آپ کو. بعض اوقات ہمارے اپنے یہ پیراڈائم سمجھ لیں, ہمارے اندر کہیں پر کوئی بہت زیادہ عیب ہے جو ہمیں خود نظر نہیں آ رہے, جو ہمارے بیک پر ہے. ہم لوگوں کے مذاق اڑا رہے ہیں, خود ہمارے اندر اس سے زیادہ عیب ہے. وہ نفس, لیکن کس چیز سے حیرت میں امام کو آتی ہے, وَلَا يَبْصِرُهَا, اس کو اس کی بصیرت ہی نہیں ہے, اس کو اپنے عیب کی بصیرت ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھ میں کتنے عیب ہیں. بہرحال بچوں نے آئی ہوپ کہ they will like the picture and they will see this from Imam inshallah. Please decide aloud salawat. Oh, you cannot see the screen? Oh, okay, I'm sorry. Let me. اب مجھے دوبارہ جانا پڑے گا. چلیے دیکھیے, سوری میں نے آپ کا ٹیکسٹ اب دیکھا ہے. Can you see it now? All right, so یہ دیکھیے, سوری میں یہ والی پکچر دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے بچے, آپ دیکھیں ذرا اس کو. You see this? عجب تو لمن ينکر عیوب الناس, مجھے وہ آدمی جو کہ لوگوں کے عیوب کو بے نگاہ رکھتا ہے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. وَنَفْسَهُ أَكْثَرُ الشَّيْءِ مُعَابًا, جبکہ اس کے اندر, اب آپ دیکھ رہے ہیں, اب بچے دیکھ رہے ہیں نا اب اس کو کہ اس کا کیا ہے, اپنا کیا حال ہے اس میں. اس کے پاس تو ایک چھوٹا سا پیچ ہے, یہ رہا پیچ اس بیچارے آدمی, ٹھیک ہے. یہ آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہے, اس پہ ہنس رہا ہے, جبکہ اس کے اندر اس سے زیادہ عیب ہے. اور امام کو کس چیز کو حیرت میں ڈال رہی ہے, وَلَا يَبْصِرُهَا, اس کو خود اپنے عیب کی بصارت بھی نہیں ہے, اس کو انسائٹ بھی نہیں ہے کہ بات. یہی ہمارے پیراڈائمز کا ہے. ہمارے پاس اپنے پیراڈائم میں کہیں پہ مسائل ہوتی ہے, ہمیں ہر چیز اپنے گلاسز کے ذریعے نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں نے کہا, کوئی آنے کے بعد جھگڑا کرنا شروع کر دے, آنے کے بعد کہے بھائی مغرب کی نماز کیوں نہیں کر رہے, شام ہو گئی ہے. کہا بھائی آپ کالے چشمے تو اتاریے, بلیک چشمے لگائے ہوئے اتاریے, ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو واقعی یہ رات ہوئی ہے یا نہیں. بہرحال مجھے امید ہے کہ بچوں, میں معافی معذرت چاہتا ہوں, میں نے بالکل دھیان نہیں دیا کہ میں نے شیئر نہیں کیا تھا اس کو. ایک سال بعد پڑھ دیجیے. یہ جو ہے اس حالت میں, اس کو یا تو میں چھوٹا کر دوں کیونکہ یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے یہ بند ہو جاتا ہے. اور ایک سلوات اور پڑھ دیجیے. بہرحال اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کیا ٹائم ہو رہا ہے جی, بس میں انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. کہ آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ یہ تھا کہ 2-3 چیزیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے بات کو آگے بڑھایا ہے کہ یاد رکھیے کہ ہم سب جو ہیں, ہم سب جو دیکھتے ہیں وہ ریالٹی موسٹ آف دا ٹائم, تقریباً 90% آف دا ٹائم. میں انشاءاللہ بیان بتاؤں گا کہ آپ اپنے پیراڈائم کو کیسے 100% صحیح کر سکتے ہیں. جو ریالٹی ہمیں سے زیادہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں ریالٹی دیکھنی ہے تو ہم کیا کریں کہ یہ جو گلاسز ہیں اس کو اٹھا کے چیک کریں کہ کوئی غلط پرسکرپشن تو نہیں آ گیا میرے پاس, میں نے کوئی بلیک چشمہ تو نہیں لگایا ہوا, ڈارک گلاسز تو نہیں لگائے ہوئے. یعنی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب ہم اس کا مطلب اب اس جملے پہ غور کیجئے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ریالٹی نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ فلٹر ہو کے آ رہی ہے ہمارے تھاٹ پروسیس. تو اگر ہم چاہتے ہیں کوئی چیز چینج ہو, اب میں بس یہ آخری 4 جملے کہوں گا, یہ میں اگین اسٹیون کبھی سے لے کے آ رہا ہوں. If you want to have a happy marriage, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیپی میرج ہو, دیکھیں اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں, have اور be.
ہیو اور بی، ہیو اور بی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی ہیپی میرج نہیں ہے تو آپ کو جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ کون سے اپنے گلاسز سے دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتا ہے وہ؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انسائڈ آؤٹ آپ نے ایک وہ ایفرٹ کرنی ہے، انسائڈ آؤٹ کرنی ہے. تو آپ کیا کریں؟ اف یو وانٹس ٹو ہیو اے ہیپی میرج، be the kind of the person who generate positive energy. یہ پہلا اس کا، یعنی if you wants to have then be، آپ بن جائیں، یعنی اپنے کیریکٹر کو ایسا بنا لیں. You wants to have something، be like that. اگین دیکھیے میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو پھر ون سائڈڈ ہو گیا، نہیں. ابھی میں فی الحال آپ کے سامنے روٹ کاز لے کے آ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ جو مخلص ہسبینڈ اور وائف ہوں گے وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. دو افراد صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، معاملہ صحیح ہو جائے گا. اچھا کہ اگر ایک آدمی صحیح کرنے کی کوشش کرے گا معاملہ بہتر ہو جائے گا، ورس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کو پوچھنا کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو اگر اف یو وانٹس ٹو ہیو سم تھنگ بی لائک دیٹ. اس میں ریلیشن شپ ہے ہیو میں اور بی میں. اف یو وانٹس ٹو ہیو اے ہیپی میرج، بی the kind of person who generates positive energy. If you like to have a more pleasant cooperative teenager، یہ چاہتے ہیں نا ہم سب کی. be، دیکھیں have اور be ان دونوں کا لنک ہے. If you wants to have a more pleasant cooperative teenager، be more understanding، empathetic، consistent loving parent. دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بھی چینج کر دیا، کیونکہ ہم جو چینج ہوں گے تو ہمارا پیراڈائم چینج ہوگا. ہم چینج ہونا یعنی ہمارا پیراڈائم. دیکھیں ایک سوال یہاں پر یہ تھا کہ ہم پیراڈائم کو کیسے چینج کریں گے. پیراڈائم آپ کا کیریکٹر کا پارٹ ہے. آپ اپنے کیریکٹر کے ایک ویکنس کو دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ بھئی میں کہیں پہ نیگیٹو سوچیں آتی ہیں میرے پاس، میں اس کو پازیٹیو کر لوں، میرے جو ہے ایک ہیپی میرج ہونا شروع ہو جائے گی. میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر جو ہے وہ میں اپنے بچے کا جو بات کر رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ میں ایمپیتھیٹک لسننگ نہیں کر رہا. میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا، مجھے نہیں معلوم کہ جو 8-10 دن رہ گئے ہیں، جو بھی ٹائم رہ گیا ہے اس میں 6-7 دن بلکہ اس میں یہ کام ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، لیکن ایک ایمپیتھیٹک لسننگ کا ایک بورڈ ہے. اگر ہم وہ واقعاً ہم ایک ایمپیتھیٹک لسننگ، ایکٹیو لسننگ الگ ہے، ایمپیتھیٹک لسننگ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوآپریٹو چل رہا ہے. یا مثلاً کنسسٹنٹ لوننگ پیرنٹ ہے. ہمارا جو لو ہے وہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ انکنڈیشنل. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا یہ فلاں چیز کریں گے تو میں آپ کو لو کروں. پیرنٹ کو ایک لو کرنا ہے. یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب کے اوپر، دیکھیے ہر جگہ پہ جہاں پر بھی آپ کی خواہش ہے کہ یو ہیو دس، ہیو مور فریڈم، مور لیٹیٹیوڈ ان یور جاب، دین یو بی مور ریسپانسبل اینڈ مور ہیلپ فل اینڈ مور کنٹریبیوٹنگ امپلائی. کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے کوئی چیز چاہیے تو یو کیا ہو جائے؟ بی، اپنے آپ کو چینج کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ایکچولی آپ کے جتنے بھی ویژن ہے وہ آپ کے گلاسز سے آ رہے ہیں جو عقل پہ لگے ہیں، اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ آپ کی کریکٹر کا پارٹ. ٹھیک ہے؟ بس میرے خیال میں ٹائم بہت کلوز ہو گیا. میں انشاءاللہ ہماری دعا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بلکہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اسپیشل جو ہے وہ سوال جواب کا سیشن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنی فیڈ بیک مجھے دیتے رہیے. خداوند تعالیٰ ہماری اس عبادت کو آپ لوگوں کی سب کو بہت خلوص سے آپ لوگوں میں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آنیسٹلی، یا عامر صاحب گواہ ہیں، جب یہ سیشن شروع ہو رہے تھے تو میں بہت ڈبل مائنڈیڈ تھا اس بارے میں، کیونکہ میں نے یہ والی اسپیچز کی صورت میں کبھی نہیں کی. یہ میں عموماً جیسے میں نے عرض کیا یہ 1-on-1 کاؤنسلنگ یا ورک شاپ کی صورت میں ہوتی ہے، جہاں پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم باقاعدہ پیپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیٹس ورک شاپ، یو گو آنسر دس، آئی ول آنسر دس اینڈ یو ول ہیو دس انٹریکٹیو سیشن. یعنی میری اپنے انٹریکٹیو جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ میں کبھی بھی ایز اے اسپیچ کبھی نہیں کر رہا ہوتا. جہاں پہ جو ڈائلاگ نہیں ہے وہاں پہ مانولاگ ہے، مانولاگ میں نہیں ہو پاتا. آپ لوگ واقعاً میں آنیسٹلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب میں اسپیچز کروں گا تو یہ جو تعداد ہے یہ 5 یا 6 لوگ رہ جائیں گے، کیونکہ پیپل دے ڈو ناٹ ہیو دس مچ، اتنا ان کا دماغ. عموماً ہمارے پاس ایک جو بہت زیادہ کامنٹ ملنے کو ملتا ہے مجھے ہر جگہ پر، ہر کمیونٹی میں، کہ بھائی ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہمیں کوئی آرام سی بات بتائیے. اسی لیے وہ ذاکرین وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں ایکسپلائٹ، کہ وہ آپ کو کوئی مشکل والی بات نہیں بتا دیں، آرام سے وہ باتیں جو کہانیاں، چھوٹی سی چیزیں جس سے
आप जो है बड़े इत्मीनान से कहें भाई हाँ ये है भाई, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं कोई हैवी चीज में अपने दिमाग में डाल सकूं। तो मुझे ऑनेस्टली बेइंतहा डर था और मैं सोच रहा था कि भाई पता नहीं ये कैसे चलेगा सिलसिला। अभी भी मुझे डर है क्योंकि बहरहाल इट्स अ ड्राई डिस्कशन, और अगेन ये वो चीज है, ये पेनफुल है। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आप चेंज हो। आप तो अक्सर ये कहेंगे भाई मुझे एक चीज बता दे कि मैं अपने स्पाउस को बता सकूं, मैं अपने बच्चों को बता दूं कि भाई तुम चेंज हो जाओ ताकि देखो मौलाना ने कहा था। नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पर हम चेंज हो। देखिए मैंने यहाँ पे मैं की बात नहीं है, हमारी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। बहरहाल आप लोगों का बहुत हौसला है, मैं वाकई प्रेज करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग माशाल्लाह एक बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है कि जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हैं। I swear to God, मतलब I was extremely like, I says, why I'm starting this topic? It's not, this topic is not, and not for the speech purpose and not even for the Zoom. I cannot even see your expressions, right? So anyway, your comments are helping me, definitely they're helping me. तो इंशाल्लाह खुदावंद ताला इनका जो खुलूस है, इनकी जो सिंसियरिटी है, और ये वाकई जो हमारे बहन भाई, हमारे माएँ बहनें, हमारे ब्रादरान, हमारे बच्चे बच्चियां, ये जो खुलूस से अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, खुदावंद ताला इसमें इन्हें कामयाबी अता फरमाए। खुदावंद ताला अहले बैत के सदक़े में, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही, आप सब जानते हैं। हम अपना प्रोसीजर करेंगे, लेकिन हमें तौफीक में हमारे खुदावंद ताला आप ही इसकी तौफीक को हमें दे कि हमें हिम्मत दे, सब्र दे कि हम अपने ऊपर इन चीज़ों को, इन गोल्डन रूल्स को जो कि वाक़ई आइम्मा से हैं, आइम और अंबिया से हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में आजमा सकें। ख़ासतौर पे हमारे जो ब्रदर हैं, खुदावंद ताला ये जो इबादत है, यकीन मान लीजिए मैं इसको इस इबादत को जो आप इस वक्त मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इसको शब क़दर जैसी इबादत समझता हूँ। क्योंकि एक इंसान अपने आप को चेंज करना सबसे मुश्किल होता है। एक इंफॉर्मेशन लेना जिससे कोई हार्म ना हो अपने आप को, वो आसान है। खुदावंद ताला इस इबादत को कबूल फरमा। ये हमारे जितने मोमिन और मोमिनात हैं, इनकी तमाम हाजात को इनको पूरा फरमा। खुदावंद ताला जहाँ जो हाजतें मसलहत इनकी नहीं है कि जो पूरी नहीं हो सकी, वहाँ उनके दिल में सब्र अता फरमा। इंशाल्लाह इनको उस पर काने कर दे, और इंशाल्लाह इनको अजर अजीम आखिरत में अता फरमा, जिनको मसलहत की वजह से अता नहीं कर सकता है। खुदावंद ताला इनके जितने भी मरीज हैं, जो इनको भी अगर कोई बीमारी है, खुद इनको अगर कोई जिस्मानी, कोई इमोशनल, कोई अगर इनके साथ प्रॉब्लम है, खुदावंद ताला उन तमाम मसाइल को अपनी बारगाह में, अपनी अजमत की तुफैल, अहले बैत के तुफैल उनको बरतरफ फरमा, उनको ख़त्म कर। खुदावंद ताला ख़ास तौर पे जो हमारे डॉक्टर वक़ार हैं, खुदावंद ताला इन्हें जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। खुदावंद ताला अपने अहले बैत के सदक़े में शिफा अता फरमा। ये हमारे एक बहुत अच्छे मोमिन हैं, बहुत ही क्वाइटली इस खाना ज़हरा में आते रहे हैं, हेल्प करते रहे हैं, और खुदावंद ताला इनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमा, इन्हें जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमा, जल्द से जल्द ये वापस पलट के आएँ अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, इस एक्सटेंडेड फैमिली में। खुदावंद ताला जो हमारे मरहूमीन हैं, जो हमारे लव्ड वन अब इस दुनिया में नहीं रहे और हम उन्हें मिस करते हैं, खुदावंद ताला उनके दराजात में इजाफा फरमा, उन पे अपनी रहमतें जारी फरमा। खुदावंद ताला जो हमारे बहन भाई, जितने भी बच्चे, हमारे जितने भी लोग हैं, जो उनको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो खुदाया उनकी मुश्किलात, माली मुश्किलात दूर फरमा। खुदावंद ताला अगर कोई बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। खुदावंद ताला जिनके कोई इमिग्रेशन के मसाइल हैं, खुदावंद ताला उन इमिग्रेशन के मसाइल को एहसन अंदाज में हल फरमा। खुदावंद ताला हमारे जो बच्चे हैं, हमें उनको हमारा फरमाबरदार बता। खुदावंद ताला हमें तौफीक अता फरमा कि हम सीख सकें, कि मारिफ अहले बैत सीख सकें और अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में परवान चढ़ा सकें। इन्हें हमारा उतारत गुजार फरमा। खुदावंद ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें और हमारे बच्चों को उनके आवान और अंसार में करार दे। रहमल्लाहु मन क़रिअ अल-फ़ातिहा मअस सलावात। Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah khair, Agha Sahab. Thank you so much. I think, in nutshell, if I can say, it's an honor for us that you considered our community for this beautiful topic, I think.
اور یہ کسی کے بھی ذہن میں اس طرح کا پہلے سے ٹاپک نہیں تھا. آف کورس یہ روزمرہ کے مسائل ہمارے آپس کے رشتوں کے درمیان ہوتے ہیں. And it's so wonderful to have you among us, of course. Such a beautiful way of even explaining things, اور بہت پریکٹیکل اور گھریلو ایگزامپلز اور مثالوں کے ساتھ آپ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے. اور یہی کہ ہمارے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان کو ہمیں کریکٹر ٹریٹس میں کنورٹ کرنا ہے. اور مختصراً یہی کہ تبدیلی اور انقلاب خود سے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے ہمیں, اور خود سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. may Allah subhanahu wa ta'ala increase your knowledge, your wisdom, your توفیقات, اور آپ کو خدا سلامت رکھے انشاءاللہ, اور ہم آپ سے انشاءاللہ اسی طرح سے استفادہ کرتے رہیں. آئیے مومنین, ابھی خداوند کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اور پھر اس پروگرام کو انشاءاللہ اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ مومنین آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پروردگار آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے تمام اعمال عبادات کو اس ماہ مبارک میں قبول و منظور فرمائے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, سیاغا صاحب سے میں آپ سے گزارش کی ہے کہ کائنڈلی ڈاکٹر بکار علی ہیں, وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, ان کو ان کے اہل خانہ کو بڑے وہ صبر کا جو ہے اور مشکل کی گھڑی ہے ان کے لیے. خدا ان کو صبر عطا فرمائے, ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے. پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں کائنڈلی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. خدا حافظ.